زندگی میں ہر کوئی خواب دیکھتا ہے۔ کچھ خواب سچے ہوتے ہیں تو کچھ جھوٹے، اور کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جنہیں انسان خود سچ کر لیتا ہے۔ ایسا ہی ایک خواب میرا تھا۔ صبح 6 بجے کی فلائٹ سے مجھے انگلینڈ جانا تھا۔ 4 سال کی کوششوں کے بعد میرا ویزا لگا، لاکھوں روپے الگ خرچ ہوئے، سب تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں۔ گھر میں مہمانوں کا وہ رش تھا کہ تل دھرنے کی جگہ نہ تھی۔ کوئی گھر والوں کو مبارکباد دے رہا تھا تو کوئی مجھے دعائیں۔ خاندان کا میں واحد نوجوان تھا جو ملک سے باہر جا رہا تھا، اسی لیے خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا، مگر کوئی یہ نہ جانتا تھا کہ یہ وقتی خوشی انہیں دائمی دکھ دے گی۔ میں انگلینڈ کے بجائے کہیں اور پہنچ جاؤں گا۔ ساری رات یوں ہی باتیں کرنے اور ملنے ملانے میں گزر گئی۔ صبح 5 بجے میں چھوٹے بھائی کے ہمراہ گھر سے نکل پڑا۔ سارا لاہور خواب خرگوش میں تھا۔ سڑکیں ویران اور سنسان پڑی تھیں۔ صبح کے 5 بج رہے تھے۔ سردیوں کی لمبی رات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ ہر طرف اندھیرا تھا۔ گہری دھند میں گاڑی چلانے میں کافی دقت پیش آ رہی تھی۔ سڑک پر لگی بتیاں بھی بیکار محسوس ہو رہی تھیں۔ میں اور بھائی آپس میں باتیں کرتے چلے جا رہے تھے کہ اچانک گاڑی کو جھٹکا لگا۔ جھٹکا اتنا زوردار تھا جیسے کسی بھاری بھرکم شہر سے گاڑی چڑھ گزری ہو۔ راستے میں کوئی سپیڈ بریکر بھی نہیں تھا، پھر بھی گاڑی جیسے الٹی مشکل سے بچی۔ ہم نے گاڑی روک لی اور ساری جگہ کا جائزہ لینے لگے، پر ہمیں کچھ دکھائی نہ دیا۔ ہر طرف گہری خاموشی طاری تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے یہ خاموشی چیخ چیخ کر کسی خطرے سے آگاہ کر رہی تھی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کچھ ہوا ہے، کچھ بہت غلط اور کچھ بہت بڑا۔ ہم نے گاڑی کو ریورس کیا، گاڑی کی لائٹس فل کر کے سڑک کا جائزہ لینا شروع کیا۔ مجھے سڑک پر پتوں اور بکھرے ہوئے کاغذوں کے سوا اور کچھ دکھائی نہ دیا۔ میں نے ایسے ہی ایک کاغذ کو اٹھایا اور پڑھنے کی کوشش کرنے لگا۔ مجھے ایسے لگا جیسے یہ کوئی دفتری کاغذ ہے۔ میں نے جلدی سے بکھرے ہوئے تمام کاغذات جمع کیے اور انہیں پڑھنے لگا۔ میرا دماغ ان کاغذات میں ہونے والے واقعے کو کھوج رہا تھا۔ چھوٹا بھائی مجھے سمجھانے لگ پڑا کہ دیر ہو رہی ہے، چلتے ہیں، کوئی پتھر ہوگا جس سے گاڑی ٹکرا گئی ہوگی، آپ ایسے ہی پریشان ہو رہے ہیں۔ شاید میں اس کی باتیں سننا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے اس کی پرواہ کیے بغیر کاغذات کا مطالعہ کرنے لگا۔ ان کاغذات پر کسی سجاد حسین کا نام درج تھا اور وہ کاغذات بینک کے کاغذات معلوم ہو رہے تھے۔ میں نے بھائی کو بتایا اور پھر حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ یہ کاغذات آخر یہاں پر کیسے آئے۔ انہیں دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے ابھی ابھی بکھرے ہوں۔ بھائی کہنے لگا کہ ہو سکتا ہے ہم سے پہلے کوئی گاڑی گزری ہو اور ان سے گر گئے ہوں، پر میرا دل کسی کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہ تھا۔ میں نے بھائی سے کہا کہ گاڑی سے ٹارچ نکال لائے تاکہ اس جگہ کا بغور جائزہ لیا جا سکے۔ میں نے ٹارچ سے پہلے سڑک کو دیکھا، پر وہاں مجھے پتوں اور کاغذوں کے سوا کچھ دکھائی نہ دیا۔ پھر میں نے گاڑی کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ گاڑی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے مجھے محسوس ہوا کہ جیسے میرا ہاتھ بھیگ گیا ہے۔ جوں ہی میں نے ہاتھ کو ٹارچ کی روشنی میں دیکھا، میرے ہوش اڑ گئے۔ میرا ہاتھ خون سے آلودہ تھا۔ میں سمجھ گیا ہماری کار کے ساتھ ضرور کسی کا حادثہ ہوا ہے۔ بس پھر کیا تھا، ہم دونوں اس شخص کی تلاش میں نکل پڑے جو ہماری کے نیچے کچلا گیا تھا۔ اب تو ہمیں شدید دھند میں بھی پسینے آنے لگے تھے۔ ہم نے چاروں طرف دیکھا پر کچھ نہ ملا۔ آخر جب ہم ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئے تو گاڑی میں آ بیٹھے۔ گاڑی کے دروازے جوں ہی بند کیے، ہمیں بدبو سے آ گھیرا۔ ہم نے فوراً ارد گرد دیکھا۔ جوں ہی پچھلی سیٹ پر نگاہ ڈالی تو جیسے ہمارے جسم سے جان نکل گئی ہو۔ سیٹ پر خون سے لت پت لاش ہمارا منہ دیکھ رہی تھی، جس کا چہرہ خراب ہو چکا تھا۔ گاڑی کا پہیہ اس کے منہ پر چڑھ گزرا اور وہ شخص شناخت کے قابل نہ رہا تھا۔ ہم دونوں خوف کے مارے تھر تھر کانپ رہے تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ لاش اندر کیسے آئی اور سڑک پر اتنی زخمی لاش کے خون کے دھبے کیوں نہیں ملے۔ تب میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے خود کو دیکھا تو شکر کیا کہ میں اپنے کمرے میں تھا اور یہ میرا خواب تھا، پر میں پوری طرح پسینے میں شرابور تھا اور میرے ہاتھ پیر بھی کانپ رہے تھے۔ اٹھ کر سب سے پہلے چھوٹے بھائی کے کمرے میں گیا۔ اسے دیکھا تو وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ گھر میں کچھ لوگ باتوں میں مصروف تھے اور کچھ سو رہے تھے۔ سارے گھر کا معائنہ کرنے کے بعد میں کمرے میں واپس آ گیا اور اپنے اس وحشتناک خواب کے متعلق سوچنے لگا۔ خوف اور دہشت مجھ پر پوری طرح سے حاوی ہو چکے تھے۔ میں نے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ صبح گاڑی میں
خود چلاؤں گا اور چھوٹے بھائی کی بجائے ڈرائیور کو ساتھ لے جاؤں گا۔ انہی خیالوں میں رات گزر گئی۔ صبح 4 بجے سب گھر والے میرا انتظار کر رہے تھے اور مجھے الوداع کہنے کے لیے اٹھے تھے۔ نہ جانے کیوں میں 1 گھنٹہ سب گھر والوں سے ایسے ملتا رہا جیسے یہ ہماری آخری ملاقات ہو۔ اماں کے گلے لگ کر بچوں کی طرح رویا، بھائی کو ہدایت کرتے ہوئے مختلف معاملات سے آگاہی دی، چھوٹی بہن کو پیار کیا اور نصیحتیں کیں، اور اسی طرح دیگر مہمانوں سے مل کر میں گھر سے نکل پڑا۔ سب لوگ مجھے ایئرپورٹ چھوڑنے کے لیے جانا چاہتے تھے، پر میں نے سب کو منع کر دیا، اور جیسا کہ پروگرام بنایا گیا تھا کہ چھوٹا بھائی مجھے چھوڑنے جائے گا، اسے بھی منع کر دیا اور ڈرائیور کو لے کر گھر سے نکل پڑا۔ میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی چلانے لگا۔ باہر کا موسم اور حالات بالکل میرے خواب کے مطابق تھے۔ میں ایسے خیالات اور حالات میں اپنے خواب پر یقین سا ہو چلا تھا۔ چنانچہ میں گاڑی بہت احتیاط سے چلانے لگا۔ ڈرائیور کافی حیران تھا۔ میرے ذہن میں خواب کا سارا منظر گردش کرنے لگا تھا۔ میں کبھی آگے دیکھتا تو کبھی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر، کبھی ڈرائیور کو ارد گرد دیکھنے کو کہتا تو کبھی خود دیکھتا۔ اسی دوران مجھے ایسے لگا جیسے سامنے کوئی شخص فائلیں اٹھائے کھڑا ہے۔ میرے ذہن میں سجاد حسین، اس کی لاش اور اس کے کاغذات آ گئے، اور میں نے اسے بچانے کے لیے جو ہی گاڑی موڑی، سیدھی درخت میں جا لگی، اور مجھے انتہائی زور کا جھٹکا لگا اور سب ختم ہو گیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ مجھے اور میرے ڈرائیور کو گاڑی سے نکال رہے ہیں۔ پھر آواز آئی کہ ڈرائیور زندہ ہے۔ کچھ لوگ اسے اٹھا کر ہسپتال لے گئے اور کچھ مجھے ہلاتے جلاتے رہے، پر شاید میں اس خواب ہی میں چلا گیا تھا۔